وملجانا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. شاعر کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حسن و جمال کا عکس اگر دیکھنا چاہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سرکار کے جاہ و جلال، حشمت، سرکار کے غضب، رعب اور دبدبہ کا اگر عکس دیکھنا چاہیں تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے کمال کا عکس دیکھنا چاہیں تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، سرکار کے خصائل مبارکہ، حضور کے مزاج مبارک، اگر اس کا عکس دیکھنا چاہیں تو وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں. اور آخر میں عقیدے کا شعر کہا ہے، فرماتے ہیں اسلام میرا اسلام یعنی میرا عقیدہ یہ ہے، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما
اطاعت خلفائے راشدین. یہ خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات امام حسن رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. اور اگلے مصرے میں یہ بھی عقیدے کا مصرع ہے اور اہل السنہ والجماعہ کے مزاج کی ترجمانی کرتا ہے. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. اسلام میرا وہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خلفاء، ہدایت یافتہ حضور کے خلفاء کی اطاعت ہے. ایمان ما محبت آل محمد است، اور ایمان میرا وہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ محبت کرنا ہے. گرامی قدراتیں، انتہائی توجہ درکار ہے، اور اگر توجہ رہے تو مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالی دور حاضر کے فتنے سرکار کے اصحاب سے متعلق اور حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اہل بیت سے متعلق یہیں حل ہو جائیں گے، کافور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. نرا یہ جو تمہیدی کلمات ہیں سلامتی ایمان اور سلامتی اعتقاد کا باعث بنیں گے. بحمد اللہ تعالی مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. کلمہ پڑھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نبوت و رسالت کا، اور سرکار کے ختمی مرتبت ہونے کا، آخری نبی آخری رسول ہونے کا اقرار بھی ہے. گرامی قدر حاضرین، لیکن ایک بات ہے، دیکھیں ہمارا مسلمان ہونا اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. جس گھر میں آنکھ کھولی ہے، ماں باپ مسلمان تھے، اور قریبی بستی جس بستی میں ہماری پرورش ہوئی یہ بستی بھی مسلمانوں کی تھی. پیدائش کے فوراً بعد پہلا نغمہ اسلام کا اور جو ترانہ ہمارے کان میں پڑھا گیا وہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رسالت اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی ربوبیت کا اعلان تھا، یعنی اذان. سن شعور کو آئے جس وقت سمجھدار ہوئے، مسجد کا دروازہ بھی کھلا ہم نے دیکھا، محراب میں کھڑا امام بھی ہم نے دیکھا، یہاں سے اٹھنے والی اذانوں کو بھی ہم نے سنا. نماز روزے کے بارے میں جو مزاج اور اطوار تھے وہ بھی سارے ہم نے ملاحظہ کیے. روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے معاملات ہم نے آنکھوں سے دیکھے. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہمیں رغبت عطا فرمائی دین حق اسلام کی طرف. مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسلام اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. آپ کا، میرا اور ہم سے پہلوں کا اور ہمارے بعد آنے والوں کا. یہ جو ہم سے پہلے ہیں یعنی ہمارے باپ دادا، پھر ان کے باپ دادا، یوں نسلن بعد نسلن آپ چلتے جائیے. گرامی قدر حاضرین، آپ کا اور میرا ایمان ہے شعائر اسلامیہ دیکھ کر. آپ نے اور میں نے دین حق اسلام کی علامات، نشانیاں، احکام، مزاج، ماحول ہم نے وہ دیکھا. ہم اس لیے مسلمان ہیں اور مومن ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو ہمیں کلمہ نصیب فرمایا ہے اس کلمے کی بنیاد پر بحمد اللہ تعالی مسلمان ہیں، اور فضل الہی سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے، اگرچہ کوتاہ عمل ہے، ہم اس بات کا اعتراف ہے کہ کوتاہ عمل ہے، عمل میں کوتاہی ہے، اس کے باوجود امید ہے کہ اللہ فضل فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا. فضل الہی سے یہی امید ہے ہمیں. گرامی قدر حاضرین، اگرچہ وہ عناصر اور وہ اسباب جو آپ کے اور میرے مسلمان ہونے میں دخل انداز ہیں اور مؤثر ہیں، بڑی توجہ درکار ہے. یہ عناصر بھی ہم کہتے ہیں اللہ کا عطیہ ہے. سمجھا رہی کہ نہیں؟ یعنی ماحول، پیدائش کے بعد کان میں اذان، محلے میں مسجد کا دروازہ کھلا دیکھنا، محراب دیکھنا، جمعے میں آنا، عیدین میں آنا،
اگرچہ یہ اسباب ہیں ہمارے مسلمان ہونے کے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ عناصر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، یہ عطیہ خداوندی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا چاہتا تو خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتے نہ اذان سننے کو ملتی، نہ یہ احوال و اطوار دیکھنے کو ملتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ سرکار کی شریعت میں داخل ہی نہ ہوتے. تو اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ عطایا بھی اللہ کے ہیں، یہ عنایات بھی اللہ کی ہیں. لیکن توجہ دلانا چاہتا ہوں اس عنایت میں جو آپ پر، مجھ پر، میرے ماں باپ دادا پر ہوئی ہے، آبا پر ہوئی ہے، اجداد پر ہوئی، آپ کے باپ دادا اور خاندانوں پر ہوئی، اور آگے ہماری نسلوں پر ہوگی. یہ جو عطایا ہے ان میں اور سرکار کل کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر ایمان لانے والی پہلی جماعت پر ہونے والی عطاؤں میں بڑا فرق ہے. تو جو ہے باریک بات، میں پچھلے جمعے اس کا ایک حصہ تمہید کا آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ جس امتحان سے وہ گزارے گئے ہیں آپ اور میں نہیں گزارے گئے. اب آپ اس کا اگلا مرحلہ یہ سمجھیں کہ آپ کے اور میرے مسلمان ہونے میں جو چیزیں دخل انداز ہیں اس میں ماحول کا، احوال کا، اطوار کا بڑا اثر ہے. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو پہلی جماعت ہے، سرکار کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود جو اصحاب اور جو احباب ہیں جو ایمان لائے ہیں، گرامی قدر حاضرین، ان کے کانوں میں سب سے پہلے آذان کا نغمہ نہیں آیا تھا. ان کو مساجد کے دروازے کھلے نہیں ملے تھے. ان کے کانوں میں آذانوں کی آوازیں ایسے نہیں آئی تھیں سب سے پہلے جیسے آج ہمیں آ رہی ہیں. جو عطائیں اللہ نے ہمیں کی ہیں اس میں اور ان پر ہونے والی عطاؤں میں بڑا فرق ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین جو ایمان لائے ہیں، میرے مطالعہ کے مطابق اور جہاں تک میری جانچ پڑتال اور تفتیش کا تعلق ہے اور کتب بینی کا تعلق ہے، جو عنایات اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان پر فرمائی ہیں، ہم پر ہونے والی عطائیں کسی کھاتے میں نہیں آتی. توجہ، ہم پر ہونے والی عطائیں وہ اگرچہ عطیہ خداوندی ہیں لیکن ان کے مقابل اگر دیکھا جائے تو کوئی کھاتا نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین ایمان کیسے لائے؟ ان کے ایمان لانے میں کیا چیزیں اثر انداز ہوئیں جو میرا مطالعہ ہے اور جو اسماء الرجال کو میں نے پڑھا، خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے حالات کو، مجھے تین چیزیں ملی ہیں. تین طریقے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے ایمان لانے میں جو مؤثر ہوئے اور دخل انداز ہوئے، جنہوں نے انہیں ایمان اور اسلام کی طرف مائل کیا. وہ تین چیزیں تھیں. بڑی توجہ، باریک بات ہے. سب سے پہلے سب سے نیچے والے کا تذکرہ کرتا ہوں. جاگ رہے ہو؟ یہ بڑی محبت والی بات ہے. یہ شاید ہو سکتا ہے آپ سارا ذخیرہ بھی کھنگال لیں تو یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا جو بندہ ناچیز فضل الہی سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے. بڑی توجہ درکار. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان لانے میں جو چیزیں اثر انداز ہوئیں، میں بندہ ناچیز کے مطالعے کے مطابق وہ تین ہیں. اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے. سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کر رہا ہوں ویسے یہ درجے کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر آتی ہے. سمجھ آ رہی کہ اہمیت کے اعتبار سے یہ تیسرے نمبر پر ہے، اور اس سے جو زیادہ اہم ہے اس کو دوسرے نمبر پر ذکر کروں گا، اور جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، اس کو پھر آخر میں تیسرے نمبر پر جا کے ذکر کروں گا. یعنی ترتیب ذرا خود حکمت کے پیش نظر جو بزرگان دین کا، فصیح و بلیغ احباب کا، اہل فصاحت کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق جو اہم چیزیں ہوتی ہیں انہیں بسا اوقات آخر میں ذکر کیا جاتا ہے. گرامی قدر حاضرین، تیسرا عنصر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے ایمان لانے میں مؤثر ثابت ہوا وہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے معجزات. توجہ ہے، سرکار کے معجزات تیسرے نمبر کی چیز. گرامی قدر حاضرین، تیسرے نمبر کی چیز. ویسے معجزہ دلیل نبوت کی تصدیق ہوتا ہے،
دعوی نبوت کی تصدیق اور دلیل ہوتا ہے، معجزہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی ایک جماعت ایسی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا معجزہ دیکھ کر ایمان لائی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ حاضر ہوا، اعرابی دیہاتی، آستین میں گو دبائی ہوئی ہے، گو، وہ گو نکال کر ایسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکی اور عرض کیا، کہا کہ اگر یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے تو میں ایمان لے آؤں گا، یہ گواہی دے۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، بتا میں کون ہوں، تو بتا۔ تو رب العالمین جل وعلا نے جانور کو، بے زبان کو، جو اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسے توفیق کلام بخشی، قدرت کلام بخشا، وہ گوہ بول کر حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، تو عربی ایمان لے آتا ہے۔ ایک بندہ حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، یہ جو سامنے دو درخت کھڑے ہیں، اگر یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے دیں، آپ کے پاس آ کر دور کھڑے ہیں، تو میں آپ کی نبوت کا اقرار کروں گا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہمارے فرمان کا کیا کہنا، جا جا کر تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، جا تو جا۔ وہ جو کہہ رہا ہے اگر معجزہ ثابت ہو جائے تو پھر ایمان لاؤں گا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، اس کو سمجھیں، یہ لاڈ ہیں، اور جو نقطہ اس میں سے عرض کروں گا آپ کے سامنے تیسری کیٹیگری کا، وہ بڑا سمجھنے کے لائق ہے۔ وہ آئے اور آ کر کہا، آجا سرکار بلاتے ہیں۔ درخت نکلے اپنی جڑوں سے، زمین سے جڑیں نکالی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلامی بھی عرض کی، سرکار کی نبوت رسالت کی گواہی بھی دی۔ تو یہ عربی دیہاتی مسلمان ہوا۔ یہ ہیں وہ جو معجزے کا مطالبہ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ سوال میرا صرف آپ سے نہیں، بلکہ جناب آج پھر قریشی صاحب سے ہی اتنا ہے۔ آج پھر سوال مفتی حنیف قریشی صاحب سے اتنا ہے، صرف اتنی بات کا جواب دے، قریشی صاحب آپ اہل بیت کے بڑے ماننے والے ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں، اور بڑی آپ کو محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ، لیکن آپ یہ بتائیے، اور 15ویں صدی کا کھڑا کوئی بندہ یہ بات بتلائے کہ آپ کے ایمان لانے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ نے کو معجزہ ظاہر کیا ہے؟ آپ بتائیے، آپ نے کون سا معجزہ دیکھا؟ میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کے اور میرے ایمان لانے میں شعائر اسلامیہ مؤثر ہیں۔ فضل الہی کے بعد، توفیق خداوندی کے بعد جو ماحول ہمیں ملا ہے، جو احوال ہم نے دیکھے ہیں، آپ کے اور میرے مسلمان ہونے میں وہ مؤثر۔ تو میرا یہ بتلائیے کہ آپ جیسا زمانے میں عالم کوئی نہیں کہ آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں، وہ جو شعائر اسلامیہ دیکھ کر ایمان لائے، یعنی مفتی حنیف قریشی صاحب اور ہم، تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ کو عالم بے مثال سمجھتے ہیں، بے نظیر سمجھتے ہیں۔ میری گزارش آپ سے صرف اتنی ہے، اتنی بات بتلائیے کہ آپ کے اور ہمارے مسلمان ہونے میں تو شعائر اسلامیہ میسر اور مؤثر ہیں۔ ان کے کیا کہنے جن کا ایمان اللہ کو اتنا محبوب ہے، اگر وہ کہیں کہ درخت گواہی دے تو پھر ایمان لائیں گے، رب فرماتا ہے درخت بھی گواہی دے گا، تو کلمہ پڑھ۔ سرکار فرماتے ہیں تیرے کہے کلمہ پڑھے گا اور گواہی دے گا، تو کلمہ پڑھ۔ وہ جن کا ایمان سرکار کو اتنا محبوب ہے کہ خرق عادت بھی ظاہر ہوتا ہے، معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے، بتائیے آپ کا ایمان زیادہ محبوب اللہ کو یا ان کا؟ یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ تو میری گزارش صرف اتنی ہے، وہ جن کا ایمان اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ وہ ایمان لائیں، چاہے معجزے کا مطالبہ کر کے ایمان لائیں۔ رب العالمین جل وعلا معجزہ بھی ظاہر کرتا ہے، سرکار بھی معجزہ دکھاتے ہیں، تو بتائیے کیا ان کے جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ تو جنت میں جائیں یہ کہہ کر کہ میں محب اہل بیت ہوں، میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دفاع کرنے والا ہوں، تو دفاع کرنے والا جنت میں چلا جائے، اور وہ جن کے ایمان لانے کے لیے رب نے معجزے بھی ظاہر کیے ہیں، ان کے بارے میں ابھی آپ گمان کرتے رہے کہ پتہ نہیں ان کا نتیجہ کیسے آئے گا۔ یہ اصحاب کی تیسری کیٹیگری ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی یہ قسم بڑی اعلیٰ ہے، رب العالمین جل وعلا کو اتنے محبوب ہے یہ، باری تعالیٰ جل وعلا نے معجزے بھی ظاہر کیے۔ گرامی قدر حاضرین، وقت کم ہے،
میں نے چونکہ آنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ مسئلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کے لیے ہی چلایا ہے. یہ جو اب چلا رہا ہوں یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے لیے ہی چلا رہا ہوں. اور میں ایک بات کی وضاحت یہاں کر دوں, میرا اختلاف کا انداز انتہائی انوکھا ہے, الگ ہے, اس لیے کہ میں بزرگوں کا تربیت یافتہ ہوں اور اپنے گھر کا تربیت یافتہ سید ہوں. میں گزارش ہمارے اختلاف کا انداز یہ ہے, ہم جب اختلاف کرتے ہیں تو اگلے بندے کی نوعیت کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ وہ کس پائے کا بندہ ہے. میں نے جب مفتی صاحب کا نام لیا تھا, قریشی صاحب کا, تو یہ سمجھ کر لیا تھا, مجھے پتا تھا کہ جو مجھے نہیں جاننے والا ظاہر گالیاں بڑی دے گا, یہ سوچ کر اس کے باوجود میں نے نام لیا تھا تاکہ کوئی بات نہیں, گالیاں آتی ہیں تو آ جائیں. یہ جو محب اہل بیت کا دعوے دار ہے کہ میں اہل بیت کا محبت کا دعوے دار ہوں, اب آ کے صحابہ کرام عالم و رضوان کے جنتی ہونے میں اگر اس کو کوئی مسئلہ پڑ گیا ہے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ شیعہ ہے, یہ نہیں کہتا کہ مفتی حنیف قریشی شیعہ ہے. ہاں اتنا ضرور کہوں گا جو بولی آپ بول رہے ہیں یہ اہل سنت کی نہیں ہے, یہ بولی اہل سنت کی نہیں ہے. اچھا آئیے دوسری کیٹیگری, یہ وہ لوگ ہیں جو معجزہ دیکھ کر ایمان لائے, اس سے اعلیٰ, ان سے اوپر وہ جنہوں نے معجزے کا مطالبہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے جب ان کا ظہور اس کائنات میں کیا تھا, جب وہ اس دنیا میں آئے, رب العالمین جل و علا نے ان کی فطرت ایسی پیدا فرمائی تھی کہ موافق اسلام تھی. ان کی فطرت موافق اسلام تھی, یعنی جب وہ پیدا ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی عادت ایسی تھی ہی نہیں جو خلاف اسلام ہوتی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اعلان نبوت سن کر کو پس و پیش کرتے, نہ کو آگے پیچھے کی بات کرتے, کو دلیل کا مطالبہ کرتے, نہ کچھ نہیں. ان کی فطرت اللہ نے ایسی رکھ دی تھی, وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ کب اعلان نبوت ہو جائے تو فوراً دامن نبوت سے وابستہ ہو جائیں. یہ اوپر والی کیٹیگری ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں, توجہ, مثال سمجھیں, چراغ ہو, اس میں ایندھن بھی ہو جلنے کے لیے, تیل بھی ہو, اور وہ بتی جس نے منور ہونا ہے وہ بتی بھی موجود ہے, تو اس چراغ میں روشنی دینے کی صلاحیت ہوتی ہے. گرامی قدر حاضرین, اس چراغ میں روشنی دینے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس میں یہ چراغ خود بھی موجود ہے, اس کا ایندھن بھی موجود ہے, اور جناب اس کی بتی بھی موجود ہے. ہاں کمی ہے اور صرف ضرورت ہے, اس وقت طلب ہے ایک چنگاری دینے کی. اگر چنگاری مل جائے تو آپ دیکھیں اس چراغ کے نور سے در و دیوار فیض پاتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نیری ایک چنگاری کی ضرورت. اب آئیے واپس, یہ جو اصحاب کی دوسری کیٹیگری ہے ایمان لانے والے, ان کی فطرت سلیم تھی. فطرت سلیم ہونے کا مطلب یہ ہے چراغ بھی تھا, ایندھن بھی تھا, اور اس میں بتی بھی موجود تھی, نیرا چنگاری کی ضرورت تھی. اگر وہ چنگاری لگ جاتی تو یہ تو تیار بیٹھے تھے ساری کائنات کو اپنے فیض سے فیض یافتہ کرنے کے لیے, یہ تو تیار بیٹھے تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ تیار تھے, اور ان کو جناب والا یہ جو نور ملا ہے کہاں سے ملا؟ چنگاری سے نہیں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نبوت کے نور سے انہیں منور ہوئے ہیں یہ. اور جب انہیں اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے سرکار کے نور نبوت سے منور فرمایا تو اب اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے ان پر یہ فضل فرمایا, یہ تیار بیٹھے تھے, یہاں اعلان نبوت ہوا, فوراً دامن نبوت کے ساتھ وابستہ ہو گئے, سرکار کے حلقہ میں داخل ہوئے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ ہیں. یہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ ہیں. یہ حضرت زید ابن حارثہ ہیں. رسول اللہ کی چاروں سرکار کی چاروں, یہ سرکار کی چاروں بیٹیاں ہیں. سیدہ رقیہ ہیں, زینب ہیں, ام کلثوم ہیں, فاطمہ زہرا ہیں, مولا کائنات شیر خدا ہیں. اور نہ صحیح تو مدینے میں آ کے دیکھیں عبداللہ بن سلام بھی آئیں انہی میں. تو کیا کہنے, عبداللہ بن سلام. گرامی قدر حاضرین, پیر کے دن اعلان نبوت ہوا, پیر کے دن. فطرت سلیم تھی نا, چراغ تیار تھا. یہ تو منتظر تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کب اعلان فرمائے تو دامن نبوت سے وابستہ ہو جائیں. ان کی وابستگی کا کیا عالم, یہاں پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا. پیر کے دن ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ کھڑی ہیں, سیدہ خدیجہ کبریٰ. پیر کے دن اعلان نبوت ہوا, مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پیر کے دن لائے. زید ابن حارثہ پیر کے دن,
گرامی قدر حاضرین، سرکار کی چاروں بیٹیاں پیر کے دن، انہوں نے معجزہ نہیں مانگا حضور سے، یہ معجزے سے اوپر والی کیٹیگری ہے، انہوں نے جناب سرکار سے معجزہ نہیں مانگا، فوراً مسلمان ہوئے۔ اور میں نے نام لیا حضرت عبداللہ بن سلام کا، اس لیے آپ مشکات اٹھائیں، عبداللہ بن سلام ہوا، یہ وہ اصحاب ہیں سارے کے سارے گرامی قدر حاضرین، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ نہیں مانگا، ابو ذر غفاری نے معجزہ نہیں مانگا، حضرت مقداد نے معجزہ نہیں مانگا، زبیر ابن عوام نے معجزہ نہیں مانگا، یہ وہ اصحاب ہیں، سلمان فارسی نے معجزہ نہیں مانگا، کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور تو اور عبداللہ بن سلام کو دیکھیں، سرکار جب مدینے آئے، اعلان نبوت کو 13 سال گزر چکے ہیں، تو یہودیوں نے تو تیار کیا تھا عبداللہ بن سلام کو، اس لیے وہ جا کے تفتیش کرے گا، سوال کرے گا اور یہ تصدیق کرے گا کہ واقعی اعلان نبوت میں حضور سچے ہیں یا نہیں، کہیں ہماری توقع کے خلاف بات تو نہیں۔ یہودیوں نے یہ تیار کیا، لیکن عبداللہ بن سلام آئے، دور سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو فوراً حاضر ہو کے ہاتھ بڑھا کے عرض کیا، حضور کلمہ پڑھائیں، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، عبداللہ تجھے بھیجا تھا تفتیش کرنے کے لیے، کوئی تفتیش نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے فوراً اسلام کیسے قبول کیا، حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں نے معجزہ دیکھا ہے، اللہ اکبر، آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نے معجزہ دیکھا ہے، بلکہ آپ نے کہا تھا، اے مجھ سے سوال کرنے والو، کیا تم نے چہرہ نہیں دیکھا؟ مشکات، تم نے چہرہ نہیں دیکھا؟ یہ دوسری کیٹیگری ہے گرامی قدر حاضرین، میں نے نام لے کر بتا دیے ان میں کون کون سے اصحاب آتے ہیں، جن کے نام لیے فقط وہ نہیں، یہ بعد والے بھی کئی ایسے ہیں جنہوں نے معجزہ نہیں مانگا، فطرت سلیم تھی، وہ ایمان لائے ہیں، یہ ان سے اوپر والی، یہ معجزے سے اوپر والی کیٹیگری تھی۔ اور اب جناب آخری یعنی پہلی کیٹیگری اسلام لانے میں پہلی کیٹیگری، اور یہ وہ صنف ہے، یہ وہ قسم ہے گرامی قدر حاضرین، بے نظیر، بے مثیل، اس کی نظیر ہی کوئی نہیں، اس کی مثال ہی کوئی نہیں، اور اس جماعت کا فرد فرید پہلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابھی میری تمہید ہے، اور مجھے 10 سال ہو گئے آپ کے ہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے، دعویٰ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے امید کر کے کہتا ہوں 10 سالوں میں ایسی تمہید کبھی بھی کسی موضوع پر نہیں باندھی ہوگی جیسی اللہ نے اس مرتبہ عطا فرمائی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی اعلیٰ تمہید ہے گرامی قدر حاضرین۔ آپ یہ دیکھیے، یہ کیٹیگری کون سی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جناب والا جو معجزہ دیکھ کر ایمان لائے، پر نظیر تو ان کی بھی کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ جنہوں نے معجزہ مانگا ہے تو ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کے لیے اور میرے لیے تو کوئی معجزہ نہیں داخل کیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر اس سے اوپر آ جائیے، معجزے سے اوپر والے جن کی فطرت کو اللہ نے باقی رکھا، زمانہ جاہلیت کا کوئی غرد و غبار ان پر نہیں آیا، عثمان غنی پر کوئی غرد نہیں آیا، حضرت مولا کائنات پر جاہلیت کا کوئی اثر نہیں ہوا، حضرت ام المومنین کے بارے میں کوئی بندہ یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی خلاف اسلام ان سے کوئی کام سرزد ہوا ہو۔ سرکار کی چاروں بیٹیوں کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ سیرت ابن ہشام کے لفظ آج بھی میری نگاہوں میں ہے، اور اگر آپ اٹھائیں الروض العنف اٹھا لیں، وہاں یہ لفظ موجود ہیں، فرمایا سیرت کی کوئی کتاب، حدیث کی کوئی کتاب، آج تک علماء بزرگ فرماتے ہیں، تاریخ نگار، سیرت لکھنے والے، محدثین میں سے بھی کوئی نہیں کہتا، سارے کے سارے یہی کہتے ہیں ہمیں سرکار کی بیٹیوں کے بارے میں آج تک ایک جملہ بھی ایسا نہیں ملا کسی نے کہا ہو کہ شاید ہو سکتا ہے انہوں نے انتظار کیا ہے، شاید ہو سکتا ہے انہوں نے انتظار کیا، کچھ اور دیکھ لیں، کچھ اور دیکھ لیں، پھر سرکار کی نبوت کی تصدیق کریں۔ نہ، کوئی ایسا انتظار نہیں، ان کے نامہ اعمال میں فوراً حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ یہ اوپر والی کیٹیگری ہے، میں کہتا ہوں جن کی پرورش کارخانہ نبوت میں ہوئی ہے، جن کی پرورش ہی نبوی گھرانے میں ہوئی ہے، معدن نبوت اور رسالت میں ہوئی ہے، وہ کیا معجزہ انہوں نے طلب کرنا تھا؟ گرامی قدر حاضرین، ان کو کیا ضرورت تھی معجزے کی؟ اور سب سے اوپر والی کیٹیگری، میں کہتا ہوں اس کیٹیگری جیسی تو بات ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ یہ بے مثیل جماعت ہے، بے نظیر جماعت ہے، اور اس جماعت کا فرد فرید، پہلا فرد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ کون ہے؟ میں اس کیٹیگری کا نام تو بعد میں آپ کو بتاؤں گا،
لیکن یہ کیٹیگری صدیق اکبر کو ملی کیسے؟ کیوں ملی؟ اس کی وجہ بھی ہمارے بزرگوں نے، اگر آپ مرید ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، قادری ہیں، تو روحانیت کے میدان میں آئیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا کلام ہے، قرآن ہے۔ باری تعالیٰ جل وعلا نے جب اہل اسلام میں مناصب کا تذکرہ کیا ہے تو سب سے اعلیٰ منصب سب سے پہلے ذکر کیا وہ ہے منصب نبوت و رسالت۔ اس کے اوپر کوئی منصب نہیں، اور منصب نبوت و رسالت کے ساتھ ملا کر اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس مقام کا، جس عہدے کا اور جس منصب کا تذکرہ کیا ہے وہ مرتبہ صدیقیت ہے۔ قرآن عزیز کہتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اور اس کے ساتھ متصل بغیر فصل کے بس صدیقین۔ اور صوفیاء بھی یہی فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ یاد رکھنا کہ مرتبہ صدیقیت ولایت کے مقام کا وہ درجہ ہے کہ اس سے اوپر نبوت کا درجہ ہے، درمیان میں اب کوئی درجہ نہیں رہا۔ اب یہ مسئلہ سمجھیے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو سب سے اعلیٰ کیٹیگری ملی ہے وہ اس لیے کہ کائنات میں آنا تو بڑی بات ہوا ہے، عالم ارواح میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نبوت کا فیض، مرتبہ صدیقیت، نبوت کے منصب میں اور صدیقیت کے منصب میں جو قرب تھا، اس انسلاک کی وجہ سے، اس قرب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اس فیض نبوت سے جو فیض یاب فرمایا ہے وہ عالم ارواح میں فرمایا ہے۔ عالم ارواح میں چونکہ فیض نبوت سے مرتبہ صدیقیت کا انسلاک ہو چکا، تو جب اس کائنات میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اگرچہ تقاضۂ بشریت ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن باری تعالیٰ جل وعلا الہام کے ساتھ گرامی قدر حاضرین معجزہ نیچے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی معجزہ دیکھ کر ایمان لانا، یہ کہہ رہا ہوں، معجزہ دیکھ کر ایمان لانا یہ کیٹیگری نیچے ہے، فطرت سلیمہ اس سے اوپر ہے، اور فطرت سلیمہ سے بھی اوپر کو جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا بار بار ایک بار نہیں کئی مرتبہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں الہام فرما رہا ہے، غیبی آوازیں آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے اے صدیق آن قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، وَرَبِّ مُوسَى، رب موسیٰ کی قسم لا يَسْبِقُكَ أَحَدٌ إِلَى الْإِسْلام، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا تیرے سے پہلے کو دوسرا ایمان لے آئے۔ بالغ مردوں میں سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب الہام ہو رہا ہے، آپ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، تاریخ ابن عساکر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ یہ تھے کان اسلام ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہم بوحی من السماء، یہ بوحی من السماء جو شباہت ہے، جو شبیہ قرار پایا، اسی کو الہام کہتے ہیں، اور کیا ہے؟ نمبر 1، اور تاریخ ابن عساکر میں ہی یہ مسئلہ وہاں درج ہے۔ گرامی قدر حاضرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی تم نے کوئی دلیل دیکھ رکھی تھی حضور کی نبوت کی؟ مسئلہ کھل گیا یہاں آ کے، اب دلیل پیش کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ تمہید آپ نے باندھ دیا، یہ دعویٰ ہے آپ کا کہ یہ بے مثیل کیٹیگری ہے، یہ بے نظیر کیٹیگری ہے، میں کہوں گا اس دعوے کی دلیل پیچھے موجود ہے، اور وہ کیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نبوت کی کوئی دلیل دیکھی تھی؟ فرمایا ہاں دیکھی تھی۔ کہا جی کیا دیکھا تھا؟ تو میرے آقا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک مقام پہ موجود تھا، ایک درخت سے آواز آئی، آواز دینے والا معلوم نہیں، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کسی فرشتے کو مقرر فرمایا ہو جو حکم الہی سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رغبت اس امر کی طرف دلا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اے ابو بکر عن قریب نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، تیاری رکھو ان پر ایمان لانا ہے، تیاری رکھو ان پر ایمان لانا ہے۔ میرے آقا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساڑھا ننیالے
ہمارا ننیال ہے ددیال، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ صدیقی النسل ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ پر جب کسی سید کا نسب پہنچے گا، وہاں سے جا کے دریال دیکھے گا تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن رحمت ملے گا، ننیال دیکھے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نسبت کا صاحبان نظر آئے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا گیا کہ پھر آپ نے کیا کہا اس کو؟ فرمایا، آپ فرماتے ہیں جب مجھے بتایا گیا کہ نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، بتایا گیا، میرے آقا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ان کا نام کیا ہوگا؟ بیان کرو اس نبی کا نام کیا ہوگا، نبی ہاشمی کا؟ تو آپ فرماتے ہیں آواز دی گئی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب الہاشمی، میں ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، ہاشمی خاندان سے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میں نے پھر پوچھا، میں نے ان سے کہا صاحبی سوال، صاحبی و علیفی و حبیبی، میرے صاحب، میرے دوست، میرے محبوب اور میرے علیف جن کے ساتھ مجھے الفت ہے۔ فرمایا ہاں صدیق وہی جو تیرے حبیب ہیں، جو تیرے صاحب ہیں، جو تیرے علیف ہیں، وہی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اعلان نبوت کرنے والے ہیں۔ فرمایا پھر یہ کہہ دیا گیا کہ تجھے قریب جا کر بھی بتا دیا جائے گا جب اعلان نبوت ہو جائے گا، رب موسیٰ کی قسم اسلام لانے میں سبقت کرنا، اسلام لانے میں سبقت کرنا۔ گرامی قدر حاضرین، یہ جو معجزہ پر ایمان لانے والے ہیں مقابلہ تو ان کا نہیں ہو سکتا، توجہ ہے، مقابلہ تو ان کا نہیں ہو سکتا۔ جو معجزے پر ایمان لائے ہیں تو ان سے اوپر کیا کہنے، جن کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فطرت سلیمہ کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا اور ان کی فطرت پر غبار نہیں آنے دیا، پھر ان سے اوپر والے اس کے کیا کہنے کہ جناب فطرت بھی سلیم ہے، معجزات بھی پہلے ہی دیکھے جا چکے ہیں، ارحاس بھی آپ نے پہلے دیکھا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ الہام بھی ہو گیا، خواب بھی دیکھ لیا، منامات بھی آ گئے۔ اب کون ہے جو بندہ کہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام جو ہے وہ ہمارے جیسا ہے؟ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ محدث میمون بن مہران سے یہ مسئلہ افضلیت سے بھی متعلق ہے، میں اس پر بھی عقیدہ اہل سنت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گرامی قدر حاضرین، پوچھا گیا محدث میمون بن مہران سے کہ مولا کائنات افضل ہیں یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں؟ میمون بن مہران سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، مولا کائنات افضل ہیں یا حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما؟ تو آپ کانپ اٹھے، توجہ ہے، آپ کانپ اٹھے کانپنے کے ساتھ، اتنا کبکباہٹ آپ پر طاری ہوئی کہ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ عصا بھی جاتا رہا، گر گیا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ جملہ کہا، فرمایا مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میں ایسا زمانہ دیکھوں گا جس میں صدیق فاروق کا موازنہ کیا جائے۔ فرمایا مجھے امید نہیں تھی کہ میں ایسا زمانہ دیکھوں گا کہ یہاں صدیق فاروق رضی اللہ عنہما کا موازنہ کیا جائے۔ وہ دونوں رأس الاسلام ہیں، وہ رأس الجماعت ہیں، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جماعت کی بنیاد ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پہلے لائے یا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ روایات ملتی ہے نا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول برحق تطبیق والا، وہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے وہی، لیکن محدث میمون ابن مہران نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ سے پوچھا گیا بتائیے ایمان کون پہلے لایا؟ مولا کائنات ایمان پہلے لائے، اسلام پہلے آپ نے قبول کیا یا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ محدث میمون ابن مہران نے فرمایا صدیق اس وقت ایمان لایا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، خود سرکار کی عمر مبارک ابھی 10-12 برس تھی، 2.5 برس چھوٹے تھے، صدیق 2.5 برس چھوٹے تھے۔ بحیرہ راہب نے جس وقت اعلان کیا تھا یہ درخت کے نیچے بیٹھی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدیق وہ سارا کلام سن رہے تھے، اعتقاد تو اس وقت رکھ لیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نبی برحق ہیں، رسول برحق ہیں۔ فرمایا
کہا کہ مقابلہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ صدیق اس وقت سرکار کی تصدیق کر چکا تھا، صدیق اس وقت سرکار کی تصدیق کر چکا تھا، مولا کائنات ابھی اس کائنات میں جلوہ گر بھی نہیں ہوئے تھے. ہے جی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس کائنات میں جلوہ گر بھی نہیں ہوئے تھے. روایت سنیں حضرت مولا کائنات کی تعریف پر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تعریف پر. غار میں تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں. غار میں تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیاس لگ گئی، میں نے حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی حاجت ہے، حضور پیاس لگی ہے. حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، فرمایا جا صدیق غار کے منہ کے پاس جا اور پانی پیا. اللہ آپ کو لے جائے، اللہ غار ثور کی آپ کو زیارت نصیب فرمائے. مقابلہ موازنہ یہ اہل سنت کا محراب ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے، سرکار کی جناب سے کوئی خالی نہیں گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آپ کے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آنی چاہیے میں صدیق اکبر کی اتنی شان بیان کرتا ہے، شاید ہو سکتا ہے مولا کائنات کو نہیں مانتا. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مولا کائنات کو مانے بغیر صدیق کی شان بیان کیسے ہو سکتی ہے؟ مولا کائنات کو مانے بغیر کیسے شان بیان ہو سکتی ہے؟ اور کوئی بندہ مولا کائنات کی شان بیان کرے، میں یہ کہہ رہا ہوں تو پھر بتانا صدیق اکبر کو مانے بغیر مولا کائنات کی شان کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ صدیق کی شان بیان کرنی ہو تو مولا کائنات کو ماننا پڑے گا، اور مولا کائنات کی شان بیان کرنی ہو تو صدیق کو ماننا پڑے گا. ان کی آپس میں پیار محبت ہی ایسی ہے. جناب یہ سرکار کی ذات ہے اور بارگاہ نبوی ہے. اگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ غار میں ہو کر حضور کا فیض سمیٹ رہے ہیں، تو جب سرکار غار میں موجود صدیق کو فیض دے رہے ہیں تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر اسی ہجرت کے دوران مولا کائنات کو بھی فیض عطا فرما رہے ہیں. محروم کوئی نہیں، اس جناب سے کوئی محروم نہیں جاتا. یہ جناب نبوی ہے گرامی قدر حاضرین، یہ جناب نبوی ہے، یہاں سے محروم کوئی نہیں جاتا. یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، فرمایا جا غار کے منہ کے پاس جا پانی پیا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور یہاں آ کر جو پانی پیا، آپ فرماتے ہیں شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مسک سے زیادہ خوشبودار پانی. آج سے پہلے ایسا کبھی پانی نہ پیا. جب پانی پی کر واپس آئے، حالانکہ وہاں پانی کا نام و نشان ہی نہیں جناب، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اس سے پہلے بھی پانی کا نام و نشان وہاں کوئی نہیں جب صدیق نے پیا ہے، اور بعد میں بھی کوئی نہیں. جب واپس حاضر ہوئے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق معلوم ہے پانی کہاں سے آیا؟ جی یا رسول اللہ کہاں سے آیا؟ فرمائیے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے جو فرشتہ جنت کی نہروں پر مقرر کر رکھا ہے، اس فرشتے سے کہا کہ یہاں جنت سے نہر نکال اور جنت الفردوس سے نکال، جنت الفردوس سے نہر نکال. اور اس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس غار ہے اس غار کے سر کے ساتھ ملا تاکہ مصطفیٰ کریم بھی پانی پی لے اور مصطفیٰ کا یار بھی جو جان لے کر آیا ہے وہ بھی پانی پیے. جملہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ ارشاد فرمایا. اور حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے آپ جب یہ جملہ حضور نے فرمایا نا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے ولی عند اللہ ہذہ المنزلہ، میرے آقا رب کی بارگاہ میں میرا اتنا مقام ہے، رب کی بارگاہ میں میرا اتنا مقام ہے. تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میرے آقا فرمایا نعم و افضل، فرمایا ہاں صدیق رب کی بارگاہ میں تیرا اتنا مقام ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے، وافضل، اور اس سے کہیں زیادہ ہے. والذی بعثنی بالحق نبیا لا يدخل الجنة مبغضك ولو كان عمله عمل 70 نبیا او کما قال علیہ السلام. فرمایا صدیق یاد کر لے قسم اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، تیرے سے نفرت کرنے والا قیامت کے دن، تیرے سے نفرت کرنے والا قیامت کے دن 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لائے نا جنت نہیں داخل ہونے لگا، جنت نہیں جان لگا.
یہ سرکارہ دی بارگاہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کہیں یہ حضرت صدیق کی شان ہے، میں کیا اہل بیت کو بھی ایسے ہی پڑھو نا. بیت کی شان بھی سرکار نے ایسے ہی بیان فرمائی ہے، اور اپنے اصحاب کی شان بھی سرکار نے ایسے ہی بیان فرمائی ہے. گرامی قدر حاضرین، یہی اعتدال ہے اور یہی مذہب حق ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کو شان بخشی گئی، سرکار کے اصحاب کو بھی شان بخشی گئی. اور عقیدہ حق کا اہل السنہ والجماعہ مسئلہ افضلیت میں یہ ہے، آپ یاد کر لیں، جو مجدد صاحب کی زبان ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں فضائل کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر. فرمایا اگر یہ مسئلہ فضائل پر حل ہوتا تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن عزیز کی آیات کے انبار ہیں، سرکار نے احادیث کے انبار لگائے ہیں مولا کائنات کی فضیلت کے بارے میں. لیکن کیا کریں، یہ مسئلہ فضائل کا ہے ہی نہیں. شامل لیں ارے آشا اور بھی انت شامل لیں. میں آنا اے بزرگ پیر جتنے نہ اے سارے تبرک رہ گئے جے بس. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں نے مریدن بھی آنا میرے ہاتھ جوڑے انہوں نے باہر لے آیا کرو، انہوں کو دم شم کراؤ، حکم راؤ، انہوں کو دعا شوا کراؤ، اور بغیر تقریر کرایا انہوں نے اندر لے آ جایا کرو بس. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں اے تبرک رہ گئے نے. ہاں ہن اگر کوئی بات ہے نا تو عقیدہ بھی چونکہ پہلے ہمارے ائمہ کرام نے لکھ دیا ہے، اور عمل بھی ہمارے فقہاء کرام نے، اور مسائل بھی لکھ دیے ہیں. جب ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں تو اب میں عرض کروں گا، نہ پیر عبدالقادر شاہ صاحب کی تحقیق کی کوئی حیثیت ہے، نہ پیر شاہ صاحب کی کوئی تحقیق کی حیثیت ہے. تحقیق وہی جو مجدد صاحب نے کر دی ہے، شیخ محقق نے کر دی ہے، حضور غوث پاک نے کر دی ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے کر دی ہے. بس اس پر بات ختم ہے، بس اس پر آنکھ بند ہے. مسئلہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا اس پر استقامت دے، سلامتی ایمان، سلامتی اعتقاد دے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.